ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ کافر لوگ چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک لوگ ہوں، وہ نہیں پسند کرتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کافر لوگ چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی بھلائی اور خیر کی چیز کوئی نازل ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور حق کی دعوت دی، تو ان میں سے جو یہود اور نصارہ تھے، اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی، اسی طرح مشرک لوگ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ آنے کی وجہ محض ان کا حسد تھا۔ جیسا کہ پیچھے بھی ایک آیت کے اندر یہ مضمون گزرا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حسدا من عند انفسہم، کہ یہ ان کا حق سے انکار کرنا، یہ دین سے انکار کرنا، دور بھاگنا، یہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے۔ تو ان لوگوں کو حسد تھا، اہل کتاب کو۔ اہل کتاب سے مراد یہود ہوتے ہیں اور عیسائی، اور اسی طرح مشرکین لوگ، تو ان کو حضور علیہ السلام کی ذات سے حسد ہے، یہ نہیں چاہتے تھے، اور یہ نہیں ان کا ارادہ تھا کہ حضور علیہ السلام پر نبوت نازل ہو۔ ان کا ارادہ تھا کہ نبوت ہم میں سے کسی کو ملتی۔ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء کیوں بنے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس کیوں آتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کو حسد تھا۔ تو حسد کی وجہ سے انہوں نے حق بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو حسد بہت بڑی ایک روحانی طور پہ انسان کے لیے ایک بیماری ہے، اور جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش میں ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا آدمی بس اوقات حسد کی وجہ سے آدمی ایک حق سچ بات کو بھی نہیں مانتا، حسد میں آ کر، ضد میں آ کر۔ تو یہ لوگ بھی دیکھ تو رہے تھے حضور علیہ السلام کی صداقت کو اور آپ کی نبوت کو دل سے تسلیم کر رہے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے زبان پر نہیں کہتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پاک نے ان کے اس اشکال کا، ان کے اس اعتراض کا مختصر جواب دے دیا۔ یہ حسد کر رہے ہیں کہ حضور پر یہ نبوت کیوں اتری، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تو یہ جو نبوت ہے، یہ جو رسالت ہے، نبی بننا یا رسول بننا، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ کوئی اپنی محنت اور ریاضت سے، عبادت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی تو اللہ جس کو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا زیادہ مناسب ہے۔ تو جہاں نبوت رسالت کو رکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے، اللہ وہی نبوت رسالت کو رکھ دیتا ہے۔ تو یہ لوگ تو ویسے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے نبی بنایا اور ان کو ایک نبوت دی، ایک شریعت دی، ان کو اپنا ایک مذہب دیا، اور پھر سب سے آخر میں اللہ نے مناسب سمجھا، اللہ کو اچھا لگا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ تو اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تو جن جن لوگوں کو اللہ نے پسند کیا اور ان کے اوپر اپنی رحمت کی، اللہ نے انہی کو نبی بنا دیا۔ تو نبوت یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ انسان اپنے محنت ریاضت کے ساتھ نبی نہیں بنتا، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ تو یہ آیت اگرچہ رحمت کے ساتھ، رحمت سے مراد نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت یعنی نبوت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مضمون عام ہے۔ جو بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نعمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ اپنی جو نعمت اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، اور کسی کو نہ دینا چاہیں تو اللہ اس کو نہیں دیتے۔
تو اسی طرح دین، اسلام، نبوت، رسالت، دنیا کی مادی چیزیں، روحانیت، یہ فیض جو اللہ تعالیٰ جس کو دل میں چاہتا ہے اتنا زیادہ ڈال دیتا ہے. کسی کو اللہ روحانی طور پہ بہت زیادہ فیض دے دیتا ہے، وہ اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ذات کا بالکل تعارف نہیں ہوتا. اور اسی طرح رحمت سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ مال یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں تو بہت زیادہ مال دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو کسی کو تھوڑا سا بھی نہیں دیتے. اسی طرح آل اولاد، یہ جو بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں. تو اللہ جس کو چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور کسی کو چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں دیتے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، کسی کو اللہ نے کثیر تعداد میں دے دی اور کوئی بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں. تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے رزق کے اندر وسعت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، کاروبار میں اگر چاہتے ہیں کہ برکت ہو اور اللہ کی طرف سے اس میں کثرت ہو تو یہ آیت، یہ الفاظ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم لکھ کر لگا دیں اپنی دکان پر، اپنے مکان میں، گھر میں، تو بھی برکت ہوگی. اور ویسے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی بہت بڑے فضل والا ہے. تو رحمت یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں دے دیتا ہے. اور ہمارے لیے پھر حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگیں، اللہ سے اس کا فضل ہر وقت مانگتے رہیں. احادیث کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہمیں سکھلائی گئی ہیں جس میں اللہ کی رحمت مانگی گئی ہے. ان رحمتی واسعت کل شیء، اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اسی طرح نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں اور آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو اس دعا کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنایا جائے. اور یہ دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک مال میں، رزق میں برکت کے لیے بھی بڑی مجرب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. آپ سب ازواج کے پاس تشریف لے گئے تو کسی کے پاس کوئی ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں ملا. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، تو اللہ نے غیب سے ان کے لیے انتظام فرما دیا. تو یہ دعا رزق میں تنگی ہو، اولاد نہ ہو، یا اور بھی کسی چیز کی پریشانی ہو تو اللہ کی خاص رحمت کو ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح رب اغفر ورحم، اے اللہ میری بخشش کر دے اور میرے اوپر رحم فرما. تو جن دعاؤں میں رحمت کا لفظ آتا ہے تو وہ دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی رحمت ڈال دے. دل میں رحمت کا مطلب ہے دلوں کی نرمی، کہ اللہ میرے دلوں میں نرمی ڈال دے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو انسان کا دل ہے یہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان میں ہے. تو جس پر اللہ چاہتے ہیں اپنی رحمت ڈال دیتے ہیں. اے اللہ میرے دل میں اپنا فیض ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے، یہ بھی دل کی ایک قسم کی رحمت ہے.